جھوٹ، تمام کثافتیں اور ساری قدورتیں تو نے اپنے دل میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر کہتا ہے یہاں اللہ کے انوار بھی اتریں، اللہ کی تجلیات بھی آئیں۔ ان خیال استو محال استو جنو، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دو۔ تو خدا سے محبت بھی چاہتا ہے اور دنیا سے عشق بھی کرتا۔ ان خیال استو محال استو جنو، کمال یہ ہے کہ تو جب اپنے محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ کو اللہ رہے تے تو نہ رو، یعنی نہ ذاکر رہے نہ ذکر رہے، صرف مذکور رہ جائے۔ یہ ہے ذکر کی حقیقت۔ اور میرے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی وساطت سے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم مجدد صاحب کے مرید ہیں۔ یقین کرو حضرت کا امام ربانی سے ایسا اتصال باطنی ہے، ایسا لنک ہے، ایسی تاثیر ہے کہ بارے چلنے لگتا ہے سرہند بیٹھے ہوئے۔ آپ جب مجدد صاحب کا قول سناتے ہیں تو یوں لگتا ہے مجدد صاحب خود سنا رہے ہیں۔ وہ ایک اور آپ فرمایا کرتے ہیں اکثر ذکر کی تعریف، ذکر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ذکران است کہ زدش نسیان است۔ یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایسا قول ہے کہ باخدا ساری دنیا بیچ دو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں ذکر اس کو کہتے ہیں جس کی ضد بھول جانا ہے، جس کی ضد بھول جانا ہے، یعنی جو ذکر بھول جائے، جو ذکر چھوٹ جائے وہ ذکر نہیں ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں ذکر وہ ہے کہ تو خود بھی اپنے دل کو بھلانا چاہے تو بھلا نہ سکے۔ ذکر قلب میں یوں رچ جائے، یوں مچ جائے کہ تو خود بھی کہے نا دل اب ذکر چھوڑ دے، تو دل کہے تجھے چھوڑ دوں گا ذکر چھوڑ۔ یہ جسم تو چھوٹ سکتا ہے، اب محبوب کی یاد نہیں چھوٹ سکتی۔ تو جب قلب اور روح میں یہ انوارات و تجلیات اس نظر سے، جسے اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، جب آتا ہے نا تو پھر کال کے بعد انسان پر حال کھلتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کا یہ قول یاد رکھنا بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، یہ الفتح الربانی میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذاکر وہ ہے جو قلب سے ذکر کرے، زبانی ذکر کرنے والا ذاکر ہی نہیں ہوتا۔ اور سلطان باہو نے اپنے پیر کی بات یاد رکھی ہے، انہوں نے کہا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل تھی پڑھدا کوئی۔ ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا تے میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ حضور غوث پاک کی ایک مجلس کی جھلک دیکھو اور پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور شہنشاہ بغداد کا انداز یہ تھا کہ آپ چونکہ یہاں بات ہوئی تھی شروع میں، اور حضور غوث پاک تو ولایت کے سرتاج ہیں، شہنشاہ اولیاء ہیں، اس لیے آپ کی ہر بات، آپ کا قول فعل کسوٹی ہے طریقت اور روحانیت میں۔ آپ کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ یہ جو وجد پر بیچارے جن کے چہرے متغیر ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں سوال اور اشکالات اٹھتے ہیں، مجھے افسوس یہ ہے ہندوستان کی سرزمین ہو جہاں جس کی مٹی بھی قادری ہے، جس کی مٹی بھی چشتی ہے، اور نقش بندیت تو بعد میں خواجہ باقی باللہ لے کر آئے اور مجدد صاحب نے آگے پھیلایا۔